الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين الباب الهدى وصفينة النجاة. بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کا سفینہ بھی ہے. کل بھی اسی حدیث کے ذیل میں گفتگو کی تھی اور آج بھی اسی حدیث کے ذیل میں گفتگو کریں گے. بہت ہی زیادہ خوبصورت حدیث ہے، بہت ہی زیادہ اہم حدیث ہے. اگر اس حدیث کو سمجھ گئے تو امام حسین کی فضیلتیں، امام حسین کے مقاصد و اہداف سب سمجھ میں آ جائیں گے. ایک حدیث ہے مگر اس حدیث میں فضیلتوں کا سمندر موجود ہے. امام کے لیے دو چیزیں رسول خدا نے بیان کی، ایک تو چراغ کہا اور ایک سفینہ کہا. سفر انسان جب سفر کرتا ہے، آپ اگر یہاں سے سفر کر رہے ہیں اور رات کا وقت ہے تو آپ رات کے وقت میں جب سفر پہ نکلیں گے تو ان دو چیزوں کے بغیر آپ سفر پر نکل ہی نہیں سکتے. ایک تو آپ کے پاس رات کے وقت چراغ ہونا چاہیے، دوسری چیز آپ کے وقت سفینہ ہونا چاہیے، کوئی سواری ہونی چاہیے. کوئی آپ کے پاس گاڑی ہے، کوئی بائک ہے، کوئی بھی سواری ہے. یہ دو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں سفر پر نکلنے کے لیے. اگر آپ مجھ سے ملے اور رات کو کہنے لگے کہ مولانا ہم جا رہے ہیں بھاؤ نگر، ہم پوچھیں آپ کے پاس گاڑی کون سی ہے؟ کچھ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، ایسے ہی جا رہے ہیں. نہ ان کے پاس ہاتھ میں کوئی ٹارچ ہو کے اندھیرے میں راستہ دیکھ سکے، نہ ساتھ میں کوئی گاڑی ہو کے جس کے ذریعے سے جا سکے. تو انسان سمجھے گا کہ واقعی یہ سفر پہ جا رہا ہے کہ نہیں، یہ مذاق کر رہا ہے، یہ سفر پہ نہیں جانا چاہتا ہے تو مذاق کر رہا ہے. کیوں؟ اگر سفر پر اس کو جانا ہوتا تو اس کے پاس کوئی گاڑی ہوتی، اس کے پاس سامان سفر ہوتا. یہ دنیا کے معمولی سفر ہوتے ہیں کہ جن کے لیے بھی یہ سامان سفر ضروری ہوتا ہے. اگر یہ سامان سفر ضروری نہیں ہے، اگر یہ سامان سفر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارا سفر مکمل نہیں ہو سکتا. بس ہدایت کے سفر کے لیے بھی اگر انسان خدا کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، ہدایت کا سفر کرنا چاہتا ہے، تو ہدایت کے سفر کے لیے بھی دو چیزیں ضروری ہیں. انسان کے پاس سفینہ ہونا چاہیے، انسان کے پاس چراغ ہونا چاہیے. اگر ہدایت کے سفر پہ کوئی نکل چکا ہے مگر سفینہ نہیں ہے تب بھی سفر پہ نہیں پہنچ پائے گا، منزل پہ نہیں پہنچ پائے گا. اور اگر چراغ نہیں ہے تب بھی منزل پہ نہیں پہنچ پائے گا. یا رسول اللہ سفینہ کہاں سے لیں، چراغ کہاں سے لیں؟ کہا دونوں چیزیں الگ الگ ہیں مگر ایک ہی ذات میں دونوں چیزیں اکٹھی کر کے بتا رہا ہوں. چراغ چاہیے اس سفر کے لیے تب بھی حسین کو لے لینا، سفینہ چاہیے تب بھی حسین کو لے لینا. ایک حسین کو لے لینا، تمہارے پاس اس سفر کے لیے چراغ بھی آ جائے گا، سفینہ بھی آ جائے گا. اور ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسین کو کیا کہا؟ ہدایت کا چراغ ہے امام حسین. اور چراغ کتنا ضروری ہوتا ہے، یہ لفظ چراغ کیونکہ پرانا ہو چکا ہے اس لیے شاید بچوں کو سمجھ میں نہ آئے. لیکن آج اگر ہم دیکھیں مثلا لائٹ، بلب، تو یہ نئے الفاظ ہیں، یہ زیادہ سمجھ میں آتے ہیں. لیکن یہی لائٹ، یہی بلب، یہی ٹارچ جو آج نئے الفاظ ہیں، انہی کو پرانے زمانے میں کیا کہا جاتا تھا؟
چراغ، دیا، اور چراغ اور دیا یہی ہوا کرتے تھے کہ جو رات میں اندھیرے میں لوگوں کا سہارا ہوتے تھے۔ نہ بجلی تھی، نہ لائٹ تھی، نہ بلب تھا، کچھ نہیں تھا پہلے زمانے میں۔ کیا تھا؟ فقط تاپ میں چراغ چلتا تھا اور اس ایک چراغ کے ذریعے سے پورے گھر میں روشنی ہو جاتی تھی۔ یہی پرانے جو انسان ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ چراغ کتنا ضروری ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، کہ جس زمانے میں لائٹ نہیں تھی۔ آج کے زمانے کی مثال لیجئے، بلب یہی چراغ ہے اور کچھ نہیں، یہ چراغ ہے آج کے زمانے کا۔ آپ اگر رات کو 2 بجے مسجد میں آئیں اور مسجد میں آنے کے بعد میں اندھیرا ہو، کوئی بلب روشن نہ ہو اور کوئی بلب روشن نہ ہو، مسجد میں آنے کے بعد میں ایک کرسی یہاں رکھی ہو، آپ کو کرسی نظر آئے گی؟ اندھیرا ہوگا رات کو، یہ کرسی رکھی ہو دروازے کے آگے، آپ کو نظر آئے گی؟ نہیں نظر آئے گی۔ مثلا قالین بچھی ہوئی ہو، آپ کو نظر آئے گی؟ نظر نہیں آئے گی۔ سجدگاہ پڑی ہوئی ہو، آپ کو نظر آئے گی؟ نظر نہیں آئے گی۔ کیوں نظر نہیں آئے گی؟ کیونکہ ابھی چراغ روشن نہیں ہوا ہے۔ جب تک چراغ روشن نہیں ہوگا، نہ آپ کو مسجد کی کرسی نظر آئے گی، نہ مسجد کی قالین نظر آئے گی، نہ سجدگاہ نظر آئے گی۔ کہا کیوں نہیں نظر آئے گی؟ کہا کب نظر آئے گی؟ کہا پہلے چراغ کو روشن کیجیے۔ جب آپ ایک بلب کا بٹن دبائیں گے، جیسے ہی بلب کا بٹن دبایا، کرسی بھی نظر آنے لگی، سجدگاہ بھی نظر آنے لگی، قالین بھی نظر آنے لگی۔ جب تک چراغ روشن نہیں ہوا تھا، نہ کرسی نظر آئی، نہ قالین نظر آئی، نہ سجدگاہ نظر آئی۔ جیسے ہی چراغ روشن ہو گیا، سب چیزیں ہمیں واضح نظر آنے لگی۔ مسلمانوں، اب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین کی اہمیت کیا بتائی رسول خدا نے؟ حسین ہے چراغ ہدایت کا۔ جب تک یہ چراغ نہیں ہوگا، نہ نماز نظر آئے گی، نہ روزہ نظر آئے گا، نہ حج نظر آئے گا، نہ امر بالمعروف نظر آئے گا، نہ قرآن سمجھ میں آئے گا۔ لیکن جیسے ہی حسینیت کا چراغ ہمارے پاس آئے گا، نماز بھی سمجھ میں آ جائے گی، قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا، خدا کا دین بھی سمجھ میں آئے گا۔ ایک چراغ ہے، مگر جب تک نہیں روشن ہوتا مسجد کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ ایک حسین ہے، جب تک حسین سمجھ میں نہیں آتا، نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے، نہ نمازیں سمجھ میں آتی ہیں، نہ اسلام سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی حسین کو سمجھ گیا نا، وہ نماز کو بھی سمجھ جائے گا، قرآن کو بھی سمجھ جائے گا، اسلام کو بھی سمجھ جائے گا۔ اور جو سمجھ گئے وہ پھر سمجھ کے یہی کہنے لگا کہ جب اس حدیث کی تفسیر میں کوئی شعر آپ پیش کریں گے تو خواجہ معین الدین چشتی کا ایک مصرع یاد آ جائے گا، دین است حسین، کہ میں تو اس حدیث سے یہی سمجھا ہوں کہ حسین دین ہے۔ اگر دین کو سمجھنا ہے تو پہلے حسین کو سمجھنا پڑے گا۔ حسین نہیں ہوں گے تو دین سمجھ میں نہیں آئے گا، شریعت سمجھ میں نہیں آئے گی، کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ یہ چراغ اسی لیے کہا عزیز، ایک چراغ ہوتا ہے مگر ساری چیزیں اس کی روشنی میں دکھائی دے گی، واضح ہو جاتی ہیں، روشن ہو جاتی ہیں۔ کربلا کا مقصد بھی اگر واضح ہوگا تو حسینیت کے چراغ کے ذریعے سے ہی واضح ہوگا کربلا کا مقصد۔ لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد میں کیا کہتے ہیں کہ نماز کربلا کا مقصد تھوڑی تھی، نماز تو کربلا کا مقصد تھی ہی نہیں۔ نماز تو یزید بھی پڑھ رہا تھا، یزید کا لشکر بھی پڑھ رہا تھا، حسین کے لشکر والے بھی پڑھ رہے تھے۔ نماز کربلا کا مقصد نہیں تھی۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں، عزیز عالم بڑا احتیاط کا مقام ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نماز کربلا کا مقصد تھی ہی نہیں، ولایت علی کربلا کا مقصد تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بات یہ بھی درست ہے، مگر میں اس طریقے سے اس بات کو کہتا ہوں کہ نماز کربلا کا مقصد اور عین مقصد تھی۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں مولانا نماز تو یزید کا لشکر بھی پڑھ رہا تھا، حسین کا لشکر بھی پڑھ رہا تھا، تو نماز کربلا کا مقصد کیسے تھی؟ کیا یہی تو بتانا چاہتے ہیں نا حسین کہ جو نماز یزید کا لشکر پڑھ رہا ہے وہ نماز نہیں ہے، جو حسین والے پڑھ رہے ہیں وہ اصلی نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز مقصد حسینیت ہے، وہ نماز نہیں جو یزید کا پڑھ رہا ہے۔ حسینیت کا لشکر جو نماز پڑھ رہا ہے وہ دیکھیں۔ ہاں، مقصد حسینیت عزاداری
اور حسینیت کا مقصد علی کی ولایت ہے، مگر یہ علی کی ولایت نماز کا انکار کر کے ہی ثابت نہیں ہوگی۔ علی کی ولایت کے اندر نماز کا اقرار بھی موجود ہے۔ اگر نماز نہ ہوتی کربلا کے لشکر میں اور حسین کے لشکر میں نماز نہ ہوتی تو امام حسین کے لشکر میں ایک مؤذن تھا کہ جو ہمیشہ اذان دیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب مؤذن تھا جو امام حسین کے ساتھ تھا لشکر میں، ہمیشہ اذان دیتا تھا، ہمیشہ امام حسین کا لشکر باجماعت نماز پڑھتا تھا۔ جہاں بھی ایک قافلہ رکتا تھا باجماعت نماز امام حسین کی قیادت میں ادا کی جاتی تھی۔ صبح عاشور کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کس طریقے سے صبح عاشور کی ابتدا کی امام حسین نے؟ کوئی نعرہ لگایا؟ کوئی اور بات کہی؟ کیا کیا صبح عاشور کی ابتدا میں؟ علی اکبر آؤ آذان ہے۔ ابتدائے صبح عاشور ہی اذان سے ہو رہی ہے، مگر ایک اور اہم بات ہے، وہ کیا ہے کہ اب تک جو اذان دیتا تھا اسے ہٹا دیا۔ امام حسین نے کہا آج اذان کون دے گا؟ علی اکبر دے گا۔ کیوں؟ جو اب تک اذان دے رہے تھے کیا وہ غلط اذان دے رہے تھے؟ معاذ اللہ نہیں، وہ بھی صحیح اذان دے رہے تھے، مگر آج علی اکبر کو کیوں اذان دلوانے کے لیے بلایا ہے؟ کہا علی اکبر کی آواز پیغمبر کی آواز سے مشابہ ہے۔ جب یہ اذان کی آواز نا یزید کے لشکر کے کانوں میں جائے گی اور یہ کانوں میں وہ اصحاب ہوں گے کہ جو رسول کی آواز کو سنے ہوں گے اور وہ پہچانیں گے، تو وہ حقیقت کو بھی پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز نہیں ہے، دیکھو وہاں اذان ہو رہی ہے اور اذان دینے والے کا لہجہ پیغمبر کے لہجے جیسا ہے۔ غور کریں گے اس بات پہ کہ وہ نماز ہے، ورنہ نماز تو ہم بھی پڑھ رہے تھے، یزید کا لشکر نماز پڑھ رہا تھا، اور جب عصر عاشور ہوا ہے، ظہر کا وقت ہوا ہے اور اجازت مانگی گئی ہے نماز ظہر کی جماعت کی، تو پسر سعد نے کیا کہا؟ جاؤ پڑھو نماز، تمہاری نماز تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ کس کے لیے کہا؟ امام حسین کی نماز کے لیے کہا کہ تمہاری نماز تو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، پسر سعد نے کہا۔ مگر امام حسین نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتا دیا کہ کس کی نماز قبول ہوگی اور کس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ عزیز و امام کا ایک چاہنے والا ہے جس کو امام حسین نے نمازی کہا ہے کربلا، اس کے مسائل آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بڑی اہمیت نمازی کی، عزیز، بہت اہمیت ہے نمازی۔ حسین کا چاہنے والا صاحب فضیلت ہے، اور اگر وہ حسین کا چاہنے والا نمازی بھی ہو وہ اور زیادہ صاحب فضیلت ہو جاتا ہے۔ جناب سعید ظہر کا وقت ہوا اور امام حسین کے پاس آئے، یا ابن رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ ہم آخری نماز آپ کی جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ ظہر کا وقت ہو رہا ہے مولا، عاشور کا دن ہے، ظہر کا وقت ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں ہماری آخری نماز ہے، لیکن کیا چاہتے ہیں؟ ظہر کے وقت ہم آپ کے ساتھ کی جماعت ادا کریں۔ عزیزو، ہمارے اوپر جب مشکلات آتی ہیں نا، مصیبتیں آتی ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو ہم مصیبتوں میں بھول جاتے ہیں وہ نماز ہوتی ہے۔ مصیبتیں ہوتی ہیں، مشکلیں ہوتی ہیں اور نماز یاد نہیں رہتی، مگر کربلا سے بڑی مصیبت کا وقت کیا ہوگا؟ جہاں چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہو، وہاں پر جناب سعید کو نماز یاد آ رہی ہے، اور جناب سعید بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں مصیبتوں کے وقت میں بھی نماز کا فراموش نہ کرنا۔ نماز ہم نے کربلا کے میدان میں بھی جماعت سے ادا کی ہے۔ آتے ہیں امام حسین کے پاس، یا اپنا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں ظہر کی نماز آپ کی جماعت کے ساتھ انجام دے۔ امام نے ایک مرتبہ جیسے ہی اپنے سعید کے جذبے کو دیکھا، اپنے سعید کے جذبے کو دیکھنے کے بعد میں سعید کو سینے سے لگایا، ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھایا اور کہا اے میرے پروردگار، تو اسے نماز گزاروں میں شامل کر دے، اس کے چہرے کو نورانی بنا دے، اسے موسیٰ کا فخر بنا دے۔ عزیز و دعائیں دیتے جاتے ہیں حسین، اور ایک مرتبہ سعید کہتے ہیں کہ چلے ہم
ہم یزید کے لشکر سے اجازت لے کے آتے ہیں، حبیب ابن مظاہر جناب سعید یہ لوگ جاتے ہیں، اجازت لیتے ہیں کہ اتنے ہم ظہر کی نماز ادا کریں، اتنے بارش تیروں کی نہیں ہونی چاہیے، اتنے امام پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ اب مصلے بچھتے ہیں، مصلے میں سب سے آگے غریب حسین کا مصلح، پیچھے اصحاب کا مصلے۔ ایک مرتبہ نماز شروع ہوتی ہے، سعید پیچھے سب میں کھڑے ہوئے تھے نا، کس نے کہا تھا نماز پڑھنے کے لیے؟ سعید نے کہا تھا۔ کس کی آرزو تھی حسین کی ابتدا میں نماز پڑھو؟ سعید کی آرزو تھی، مگر سعید نے جیسے ہی دیکھا میرے آقا نے اللہ اکبر کہا ہے اور یزید کے لشکر والوں نے تیر کو کمان میں لگا لیا ہے، ایک مرتبہ نماز کو چھوڑ دیا، اپنے مولا کے آگے آگے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی دیکھا تیر مولا کی طرف آ رہا ہے، اپنے سینے کو آگے بڑھایا، ایک تیر سینے پہ لیا، دوسرا تیر سینے پہ لیا، جس طرف سے بھی تیر آتا تھا سعید اپنے سینے پہ لیتے تھے۔ ارے تم نے کیا سمجھا ہم حسین کو بچا نہیں سکتے؟ آؤ سعید سے سیکھو۔ ارے جب تک سعید زندہ ہے ایک تیر حسین کی طرف نہیں جائے گا۔ جتنے تیر آتے تھے سعید اپنے سینے پہ لے لیتے تھے، نماز جاری رہی، سعید تیر کھاتے رہے۔ اللہ جانے 2 رکعت نماز کے بیچ میں سعید کو کتنے تیر لگے، مگر جیسے ہی سلام ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر سلام تمام ہوا، سعید کی جان نہ رہی، سعید زمین پہ گرے۔ حسین نے اپنے زانوں پہ سعید کا سر رکھا، ہائے میرا نمازی مارا گیا، ہائے جس نے نماز کی آرزو کی تھی وہ نماز نہ پڑھ سکا۔ عزیزان محترم، مگر حق یہی تھا، نماز واجب تھی مگر حسین کی حفاظت اس سے بڑا واجب تھی۔ سعید نے دیکھا کہ اپنا رسول اللہ نماز میں آپ کے نانا کے ساتھ جنت میں پڑھوں گا، مگر میں نہیں چاہتا تھا آپ کی طرف کوئی تیر آئے۔ کیوں؟ مولا آپ سجدے میں تھے نا، مولا آپ نماز میں تھے نا، نماز میں آپ تھے، میں کیسے برداشت کر لیتا کوئی تیر آپ کی طرف آئے؟ یہی حق ہے، اگر کوئی نماز میں ہو، کوئی سجدے میں ہو، اس کی طرف کوئی تیر نہ آئے، میں کہوں گا صحیح۔ ارے ایک اور نماز ہوگی، عصر کا سجدہ حسین کا آخری سجدہ، مگر اب حسین سجدے میں ہے، حسین سجدے میں تھے اور شمر چلا، سجدے میں حسین تھے اور سر کو تن سے جدا کر دیا۔ آئے میرے آقا کو کوئی بچا نہ پایا، کوئی نہ آیا جو کہتا ارے حسین کو سجدہ کر لے دو، حسین نے پکارا ہوگا اے سعید آ کے دیکھو تمہارے آقا کو سجدے میں مار ڈالا، اے سعید سجدے میں حسین کا سر کٹ گیا۔ سیاد الذین ظلموا ایما الظلم ينقلبوا انا للہ وانا الیہ راجعون بذنب قضائه وتسلیم